دل کا اجالا شان رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. الله أكبر. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. الله. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. الله أكبر كبيرا. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر.
ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. اللہ. صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین مکرم السلام علیکم. ARY ٹی وی پر داتا کی نگری لاہور سے رحمت سحر میں خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت میں آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے. ناظرین، خزینہ رحمت کی آج کی نشست میں اللہ کے پاک نبی سیدنا نوح علیہ السلام کی ایک اور دعا سے ہم فیض و برکت کا حصول جاری رکھیں گے. اس دور کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ عنوان کو سمجھنا ہمارے لیے مزید آسان ہو جائے. سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں چند اہل ایمان کے سوا ہر طرف شیطان کا راج نظر آتا ہے. اللہ سے مانگی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے پوری قوم کو کفر و شرک کی ضلالت میں مبتلا کر دیا ہے. ایک ایک گھر بت کدہ بن چکا ہے. 5 بتوں کو معبود تصور کر لیا گیا ہے. انہی 5 بتوں کو وہ ہر حالت میں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں. قرآن مجید نے ان کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بیان کیے ہیں. لوگ انبیاء سابقین علیہ السلام یعنی ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا شیس علیہ السلام اور سیدنا ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر بھلا چکے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام نے تو ان کفار سے جہاد بھی کیا تھا، جس کے سبب وقتی فائدہ بھی ہوا اور چند لوگ دین حق کی طرف پلٹ آئے. لیکن اب انہیں وصال فرمائے ہوئے بھی سینکڑوں برس گزر چکے ہیں. اولاد آدم کی نافرمانیوں سے کرۂ ارض بھر چکا ہے. ہر طرف کفر و شرک ہے، برائی ہے اور بے حیائی ہے. شیطان مردود اپنی کارکردگی پر خوش نظر آتا ہے. آسمان والے فرشتے شیطان کے مکر و فریب پر حیران بھی ہیں، پریشان بھی ہیں. ان کی نگاہیں بار بار بیت المعمور کی جانب اٹھتی ہیں. وہ منتظر ہیں کہ کب کائنات کا رب اپنا حکم جاری فرماتا ہے. اللہ کے نبی سیدنا نوح علیہ السلام لوگوں کو راہ راست کی تبلیغ کرتے ہوئے 950 سال کا عرصہ گزار چکے ہیں. اس موقع کی منظر کشائی کرتے ہوئے قرآن کی آیات یوں بیان کرتی ہیں: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا. انہوں نے ان سے کہا، میں تم کو کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں ڈوبے رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ. ناظرین، قوم نوح ان کی ہدایات کو حقارت سے ٹھکرا دیتی ہے اور ان کی منمانیاں جاری ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ احوال ہم جانیں گے اپنے معزز اسکالر سے ان کی گفتگو کے درمیان. آئیے بڑھتے ہیں ان کے خیر مقدم کی طرف. آج ایک دفعہ پھر بڑے خوبصورت انداز میں لہن داؤدی کی برکتوں کے ساتھ ٹرانسمیشن کو رحمت سحر کی صورت میں خزینہ رحمت کے سیگمنٹ سے اوپن بھی کیا. اور آج خوشبختی کا ایک یوم ہے ان کے لیے. آج کی نشست کے بعد یہ اللہ رب العزت کے گھر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک در کی زیارت کے لیے حرمین شریفین میں عمرہ کی سعادت کے لیے روانہ ہو جائیں گے. تو مبارکباد کے ساتھ خیر مقدم ہے زینت القرہ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ قاری صاحب خوش آمدید. ویلکم سر. عمرہ کی پیش کی مبارکباد اور ہم فقیروں کا سلام اور دعا اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرمائیں. انشاءاللہ ضرور ضرور انشاءاللہ. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عرض وطن کے بڑے مقتدر سکولر. آج سحری کی نشست میں پہلی دفعہ ہمیں شرف یاب کیا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں تواضع سے، حسن سے، اعتدال سے اپنا پیغام پوری دنیا میں نشر کرتے ہیں. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں دی گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور کے اور فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں الاذان ایجوکیشنل کمپلیکس علی پور کے. ہمارے انتہائی محترم مہمان جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب خوش آمدید. بہت شکریہ. اور تشریف آوری کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے.
آپ کے ساتھ دوسرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مسلسل کئی نشستوں سے ہمیں شرفیاب فرما رہے ہیں۔ ادارہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ ڈائریکٹر ہیں الادراک ریسرچ سینٹر لاہور کے، ہمارے محترم اور مقتدر اسکالر جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ بہت شکریہ، ایک دفعہ پھر بہت متشکر آپ کی تشریف بڑے آوری پر۔ خوبصورت لوگ آپ نے بلائے ہیں ماشاءاللہ۔ بڑی نوازش، بڑی نوازش، آپ کا حسن ذان ہے اور آپ کی یہ آنکھوں کی نظر کا خوبصورتی کا کمال ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگلے مہمان ہمارے کسی تعارف کے محتاج نہیں، پوری دنیا میں نعت ان کا حوالہ، نعت ان کی پہچان، نعت ان کے لیے زیادہ راہ ہے۔ ہمارے ARYQ TV کے اینکر پرسن بھی ہیں، نعت زندگی ہے مقبول پروگرام آپ ان کی سیادت میں دیکھتے ہیں، اس کے اینکر پرسن بھی جناب الحاج محمد افضل نوشاہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نوشاہی صاحب خیر مقدم، آپ کے کلام سے ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے، کیا پیش فرمائیے گا؟ انشاءاللہ میں درود پاک سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور وہ انداز جو پوری دنیا میں الحمدللہ نعت خوان اس کو کاپی کرتے ہیں، بسم یہ اللہ۔ اعزاز میرے حصے میں آیا۔ بسم اللہ عطا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں، نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں، مجھے میں کدے کی خبر نہیں، مجھے میں کدے کی خبر نہیں، تیرے نام نے وہ نشہ دیا، تیرے نام نے وہ نشہ دیا، مجھے غیر نشے سے بچا لیا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دغن میں زبان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ شاہی صاحب بہت شکریہ جناب، بارک اللہ، ماشاءاللہ بہت خوب درود پاک سے آغاز کیا۔ برکتوں کا ایک جہان ہے یہاں، اور ہمارے انتہائی محترم جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب بھی مجھے یقین ہے ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوں گے۔ ناظرین کو بتاتا چلو کہ تھوڑی سی علالت کی بنا پر وہ بھی، اور مفتی طاہر تبسم قادری صاحب، دونوں شخصیات کو ہم مس کر رہے ہیں، وہ ہماری ٹرانسمیشن کا مستقل حصہ ہیں پہلی نشست سے۔ اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ علامہ شہزاد مجددی صاحب کو بھی اللہ شفا سے نوازے۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے خزینہ رحمت کے پہلے حصے میں، اور واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین خوش آمدید، داتا کی نگری لاہور سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ رحمت سحر میں خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت، اللہ کے نبی سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہمارا موضوع سخن ہے۔ آج اس سلسلے کی دوسری نشست ہے، اور انشاءاللہ یہ نشست آگے چلے گی، اور کل کی نشست بھی سیدنا نوح علیہ السلام کی دعاؤں اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے نشر کریں گے۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، قرآن پاک کی آیات سے ہی
कस्बे नूर करते हैं। आयात के 2 टुकड़े सूरह शुअरा के आपके सामने अर्ज करता हुआ मौजू को खोलेंगे। रब्बी इन्नी कौमी कज़्ज़बून फ़ाफ़्तह बैनी व बैनहुम फ़तहन व नज्जिनी व मम माइया मिनल मुमिनीन। ए मेरे रब, मेरी कौम ने मेरी तकज़ीब कर दी, बस तू मेरे और इनके दरमियान आखिरी फैसला कर दे और मुझे और उन लोगों को नजात दे दे जो मेरे साथ ईमान लाने वाले हैं। मुफ्ती साहब किल्ला, वो कौन सा मरहला होता है जब अल्लाह का कोई पैगंबर अपनी कौम की इस हालत पर पहुंच जाता है कि वो मुकज़्ज़बीन करार दे देता है और फिर इन आयात का नुज़ूल होता है? बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस माह मुबारक की बरकतें सआदतें नसीब फरमाए। इलाही आमीन। इलाही आमीन। और ख़ूबसूरत मौजू है, इसका हमारी अमली ज़िंदगी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जो आपने सवाल फरमाया कि वो कौन सा मरहला आता है कि जब अल्लाह का कोई नबी इस हतमी नतीजे पर पहुँचता है कि उनकी कौम ने उन्हें झुटला दिया, तकज़ीब कर दी, सही, और वो फिर ऐसे में अल्लाह की मदद को तलब करते हैं, यानी उन गुमराहों के लिए, कुफ़ार के लिए, मुशरिकीन के लिए अल्लाह के अज़ाब को तलब करते हैं। अल्लाहु अकबर। या यूं कह सकते हैं कि वो अपने आप को अल्लाह के अज़ाब और उन कुफ़ार और नाफरमानों के दरमियान से हटा लेते हैं और उनका मामला फिर अल्लाह के सुपुर्द हो जाता है। बिल्कुल सही। ये जो किसी कौम की तरफ से तकज़ीब है, इसको हमें फ़लसफ़ा हक़ व बातिल के साथ जोड़कर समझने और जानने की ज़रूरत है। सही कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम को भेजा हक़ की दावत देकर, और जब भी जिस नबी ने अपनी दावत को कौम के सामने रखा तो कौम में से मानने वाले भी हुए और ना मानने वाले भी हुए। तो जो ना मानने वाले हुए उनको ख़ास वक्त तक मोहलत दी जाती रही, बिल्कुल ठीक, कि किसी तरह वो इससे तज़कीर हासिल करें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ पलटें। दुरुस्त। और जो तकज़ीब है वो इनफरादी तौर पर तो ऐन मुमकिन है कि पहला कलमा हक़ कहते ही, दावत का पहला कलमा अदा करते ही आगे 2 लोग सामने आ जाएं, 2 गिरोह सामने आ जाएं, मानने वाले ना मानने वाले। तो तकज़ीब तो पहली दावत से शुरू हो सकती है, बिल्कुल, मगर वो इनफरादी तकज़ीब के दर्जे तक रहती है। और अंबियाए किराम की तशरीफ़ आवरी और बेअसत के फ़लसफ़े को अगर हम पढ़ें तो हमें ये मालूम होता है कि तमाम अंबियाए किराम ने कौम की जो इज्तिमाई तकज़ीब है उसमें कभी उजलत नहीं की, यानी कभी जल्दी नहीं की कि ये फैसला कर दें कि कौम ने उन्हें झुटला दिया है, यानी मोहलत देते रहे, मोहलत देते रहे, मोहलत देते रहे। हाँ, इनफरादी तौर पर जो झुटलाता रहा सो झुटलाता रहा, जो ना माने, कुफ्र किया, इनकार किया, करते रहे। मगर अंबियाए किराम अपने तसलसल के साथ, उम्मीद के साथ हक़ के रास्ते पर उस फरीज़े को अदा करने में मसरूफ़ अमल रहे। और इज्तिमाई तौर पर जब वो इस नतीजे पर पहुँचते थे कि अब जितनी जिद्दोजहद कोशिश उन्होंने करनी थी वो कर चुके हैं, और फिर अंबियाए किराम को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो इल्म अता फरमाया होता है कि वो तो पढ़ लेते हैं चेहरों से ही कि अब इनके नसीब में कुछ रह गया है या नहीं रह गया है, मगर अपने इत्माम हुज्जत के बाद जब एक आखिरी स्टेज आती है तब जाकर अल्लाह की बारगाह में वो दुआ या इल्तिजा करते थे कि बारी ताला अब तू जान और ये जाने, और जो कुछ तू इनके साथ करना चाहता है हम दरमियान से हट जाते हैं। तो इससे एक हमें ये पता चलता है कि अंबियाए किराम की मौजूदगी की वजह से अल्लाह का अजाब रुका रहता था, जब तक कि वो अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज नहीं कर देते थे कि बारी ताला अब तू जान और ये जाने। और नूह अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक पहुँचने में 950 साल लगाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, कितनी मोहलत है, और इसके बावजूद भी अगर कोई ना समझे तो फिर अल्लाह की तरफ से दरवाजा बंद हो जाए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बड़ी अच्छी पायदार बुनियाद हमने मौजू को खोलने के लिए आपने इनायत फरमा दी। डॉक्टर साहब किबला, मुफ्ती साहब से हम दर्जा बदर्जा आगे बढ़ते जाएंगे। इस दुआ में अगर हम गौर करते हैं तो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपनी कौम के बारे में खुद फैसला करने की इस्तेदा की है कि या अल्लाह तू जान और अब ये तेरे बंदे जाने, इसके बारे में खुद फैसला फरमा दे। इस पर आप रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब का ये जुमला बड़ा खूबसूरत था कि अंबिया अपने आप को जब अजाब के नुज़ूल का वक्त उन्हें महसूस होता है तो वो अलहदा कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आप इसे उनके ख़िलाफ़ दुआ कह लें या इजहार बरात कह लें, तो असल में तो पाकीज़ा वजूद जो होता है उसकी बरकत से अजाब टला रहता है। जी दुरुस्त। तो जब वो इजहार बरात कर देते हैं तो फिर मामलात बिगड़ जाते हैं। अल्लाह। और अल्लामा का शेर है, फितरत अफराद से इग़मास तो कर लेती है लेकिन करती नहीं कभी मिल्लत के गुनाहों को माफ़। जब सोसाइटी ही मुजरिम हो जाए तो फिर उसके बाद मामलात जो है वो
کنٹرول میں نہیں رہتے، اللہ اللہ کی لاٹھی جو ہے حرکت میں آ جاتی ہے۔ اللہ اس میں ایک پہلو بڑا دلچسپ ہے جس کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے ارشاد ہو۔ کہ نبی بے لوث 950 سال سے ایک ہی بات کر رہا ہے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کے سامنے جھک جاؤ، اور ایک دلیل دی، دوسری دلیل دی، تیسری دلیل دی، 950 سال سے یہ کام کر رہے ہیں۔ حوصلہ دیکھیں آپ اللہ اکبر، کہ ہم کسی کو 9.5 سیکنڈ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو 950 سال گزر جاتے ہیں، اللہ اور اوپر سے یہ دلائل دیتے ہیں اور وہ دھمکیاں دیتے ہیں۔ اللہ اے نوح، ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے، ہم آپ کو یہ کریں گے، پھر جو آپ کے نام لیوا ہیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کشمکش ہوتی ہے، اس کشمکش میں دو جہتیں ہیں، ایک وہ ہے جو نبی برداشت کرتا ہے، درست، ایک وہ ہے جو اللہ کی مخلوق پر ظلم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو دعا ہے در حقیقت اپنے اوپر ہونے والے مصائب کی وجہ سے نہیں ہے، مخلوق خدا پر جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے اللہ اکبر، اس ظلم کے خاتمے کے لیے نبی دعا کر سکتا ہے۔ ہائے، اور جو اہل ایمان پس رہے ہیں، جن کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے ظلم و ستم کی چکی میں، جنہیں پیسا جا رہا ہے، ظاہر ہے وہ بھی تو انسان ہے نا، نام لیوا ہے، اور اس پروردگار کے نام لیوا ہے۔ تو اس لیے اگر ایسی حالت میں اللہ کا نبی عرض کرتا ہے، تو خدا نہ خواستہ نہ اس میں کوئی بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی اپنا ذاتی جو ہے انتقام شامل ہوتا ہے، بالکل نہ کوئی اور پہلو، کوئی ذاتی مفاد یا کوئی اور جہت ہوتی ہے، صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جب معاشرے میں ظلم بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے خاتمے کے لیے اللہ کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے۔ ہائے ہائے، اور نبی اپنے وقت کا نبی اور رسول یہی عرض کرتا ہے، یا اللہ معاملہ سر سے گزر گیا ہے، اب ان کے ایمان لانے کی امید جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تو فیصلہ کر دے ہائے ہائے، تاکہ حق ہو جائے، احقاق کے حق اور ابطال باطل ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت خوب۔ ناظرین، گفتگو سے آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ جب فیصلے کا وقت آئے تو اللہ کے نبی فیصلہ کرنے کے لیے قدرت کے نظام کو خود دعوت دیتے ہیں۔ تو قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وجود پہ کہ ان کے لیے فرما دیا گیا کہ محبوب جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ یہ کیسا صدقہ ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں کلام شامل کرتے ہیں، ماحول تقاضا کرتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت معطر ہوں۔ جناب الحاج محمد افضل نوشاہی سے معروف کلام ہے جی۔ بسم اللہ، میں چاہوں گا کہ جو اب آپ اس کو سنیں، ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، ڈگمگاؤں جو غلات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے 400، کعبہ عشق تو میں تیرے 400، تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا، تو
کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بٹکی ہوئے پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا. کیا کہنے افضل بھائی، سلامت رہیے. اللہ تعالیٰ خوب برکت نازل کرے جناب مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، جن کا یہ کلام پیش کیا گیا. ساری عمر ثنا خوانی کی اور حضور علیہ السلام کی ثنا سے مالا مال کیا امت کو. اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر رحمت فرمائے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج کے دور تک جتنے نعت پڑھنے والے، سننے والے، لکھنے والے، وابستگان نعت گزرے، اللہ سب کی قبروں پر آسودگی نازل فرمائے. یہاں ایک مختصر وقفہ خزینہ رحمت پہ. ناظرین خوش آمدید. داتا کی نگری لاہور سے رحمت سحر میں پروگرام خزینہ رحمت اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر، ان کی قوم کے احوال اور ان کی دعاؤں سے برکات کا حصول جاری ہے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے. مفتی صاحب قبلہ، سورہ قمر کی 10ویں آیت کا سہارا لیتے ہیں اگلے سوال کے لیے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے کلمات نشر کیے اللہ نے یوں کہ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. سو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں، تو میرا بدلہ لے. یہاں مغلوب سے کیا مراد ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، سب سے پہلا تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں بندے کو رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. درست. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہی دعا طلب کرنی چاہیے اور اسی سے ہی مناجات کرنی چاہیے. بالکل صحیح. تو نوح علیہ السلام نے جب اتمام حجت فرما لیا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے یہ دعائیہ کلمات کہ باری تعالیٰ انی مغلوب، میں مغلوب ہو گیا ہوں، اللہ اکبر، فانتصر، اب میری مدد فرما. اللہ اکبر. اب مغلوب کا جو لفظ ہے، اس کا اگر عام آدمی کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر کوئی غالب آ جائے، جس پر کوئی باطل غالب آ جائے یا اس کا دشمن غالب آ جائے تو اسے مغلوب کہتے ہیں. اب نبی کو تو اللہ رب العزت نے یہ طاقت عطا فرما رکھی ہوتی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی کے اوپر غالب آ جائے. درست. تو لہٰذا پھر یہاں نوح علیہ السلام نے جو اپنے آپ کو مغلوب فرمایا تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے جو مفسرین نے اپنی آراء دیں، اس کا خلاصہ کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اس سے مراد ان کی اہل ایمان، جو ایمان والے، ان کی قوم مراد ہے کہ باری تعالیٰ میرے ساتھ جو اہل ایمان کی جماعت ہے اب باطل کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں وہ مغلوب ہو چکے ہیں، لہٰذا اپنی مدد فرما. صحیح. تو لہٰذا اس سے ایک تو مراد ان کی اہل ایمان کی جماعت ہے. اور یہ اسلوب قرآن مجید کا موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر انبیاء کرام کو ایڈریس کیا اور مراد اہل ایمان ہوتے ہیں، اور کئی مقامات پر انبیاء کرام اپنی بات کرتے ہیں اور مقصود اور مراد اپنی جماعت اہل ایمان اور مومنین اور مسلمین ہوتے ہیں. جی درست. تو اس قرآنی اسلوب کے مطابق یہاں ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ اپنی جماعت کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ اب مغلوب ہو گئی ہے. دوسرا اس کے اندر یہ تفسیر میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو تقدیر ہے، تقدیر مبرم ہے، وہ جو اس نے اٹل کر کے لکھ دی ہے اور اس نے فرمایا کہ اندہ ام الکتاب، صحیح، اس کے پاس ہے، تو جس کے اندر تغیر واقع نہیں ہو سکتا. تو جب نوح علیہ السلام نے اپنی تمام جد و جہد اور اتمام حجت کے بعد تقدیر الہی کو دیکھ لیا کہ اب ان کے نصیب میں ایمان نہیں رہا ہے، تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے مغلوب پایا. اللہ کہ باری تعالیٰ تیرے فیصلے اور تیرے حتمی اور آخری اس فیصلے کے سامنے اب میں مغلوب ہو گیا ہوں. جتنی میری استطاعت تھی میں نے کوشش کی انہیں ایمان کی طرف لانے کے لیے، لیکن تیرا امر سابق آ گیا، تیرا امر غالب آ گیا. تو جب تیرا امر غالب آ گیا تو تیرے امر کے سامنے تو میں مغلوب ہو گیا ہوں. تو لہٰذا ایک اس کی یہ تفسیر اور توجیہ ہے.
اور تیسرا اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ جو نوح علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ میں مغلوب ہو گیا ہوں، یہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہے، بالکل، ورنہ نبی کبھی بھی اپنے باطن کے اعتبار سے، اپنی امید کے اعتبار سے اس کی شان میں زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی غیر سے مغلوب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا یہ انہوں نے رب کا جو نظام ہے حالات ظاہری کا، ان حالات ظاہری اور اسباب ظاہری کے تحت جو کچھ رب تعالیٰ کا نظام جاری و ساری ہوتا ہے، ان کے تقابل میں اور ان کے تناظر میں یہ فرما رہے ہیں کہ باری تعالیٰ اب ظاہری اسباب اور حالات کا یہی تقاضا ہے کہ یہ غالب آ گئے ہیں وہ مجھ پر، اور چونکہ وہ بھی تیرا نظام ہے اسباب کے تحت دنیا کو چلانا، اس لیے تو وہ مسبب الاسباب ہے۔ تو اس مسبب الاسباب نے جو اسباب کا نظام تشکیل دیا ہے اس کائنات کے اندر کسی کے ہدایت پانے کے لیے یا کسی کے کفر اور شرک پر اڑے رہنے کے لیے، ان اسباب کے ظاہری نظام کے سامنے میں مغلوب ہو گیا ہوں۔ تو گویا کہ یوں وہ بڑے ادب کے ساتھ، اور اس میں عاجزی بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور اپنی عاجزی کو ظاہر کرتے ہوئے یہ کہا، تو جب یہ کہا تو پھر اللہ رب العزت نے اپنی مدد فرمائی، اور وہ مدد یہ کہ اس نے آخری فیصلہ فرما دیا، کفار پر عذاب آیا اور اہل ایمان کو نجات ملی۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ ایک اور آیت سے زیادہ راہ لیتے ہیں تاکہ موضوع اور کھلے۔ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 28 ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے میرے رب، میرے والدین کی اور جو مومن میرے گھر میں داخل ہوں ان کی مغفرت فرما، اور جملہ مومنین اور مومنات کی بھی مغفرت فرما۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جی، مغفرت کے حوالے سے ایک حدیث پاک ملتی ہے جس ارشاد میں جو قبر میں ہوتا ہے آدمی، تو وہ ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہوتا ہے، اور جب اس کو کسی کی دعا پہنچتی ہے تو اس سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو سہارا اور تقویت نصیب ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے، تو مغفرت کی دعا تو کرتے رہنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا بھی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ اکبر۔ تو جو اسلاف ہیں ان کے بارے میں اچھے کلمات کہنے چاہیے اور دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اور ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم سارے مسلمانوں کے لیے بالکل ایسے مغفرت کی دعا نہ کریں۔ اچھا، یہ اسلوب بڑا خوبصورت ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے رب اغفر لی کہا، مغفرت اپنے لیے طلب کی، دیکھیں نا، یہ عجز و انکسار کی انتہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جلیل القدر رسول ہے، اور 950 سال کی مشقت ہے، محنت ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی ذات پر کتنی گہری نظر ہے، اللہ اکبر، اور کتنا عجز و انکسار ہے کہ رب کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں، کائنات کا پاکیزہ ترین فرد اس دور کا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہ ہے، والدیہ، تو میرے والدین کے لیے مغفرت فرما۔ تو یہ ترتیب دیکھیں، پہلے اپنے لیے، پھر والدین کے لیے، اللہ اکبر۔ پھر والدین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والدین موحد تھے، صاحب ایمان تھے، بالکل صحیح۔ کافر اور مشرک کے لیے دعا کرنا منع ہے، بالکل صحیح، نبی کرتے ہی نہیں ہے، نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا والمن داخلہ، وہ جو ہے میرے گھر میں جو داخل ہو ایمان کی حالت میں، تو یہ کیوں کہا؟ کیونکہ گھر والوں میں بیوی بھی تھی، بیٹا بھی تھا، لیکن وہ ایمان والے نہیں، ایمان والے نہیں تھے، ایمان کی شرط لگائی، اللہ اکبر، میرے گھر میں جو آ جائے، لیکن شرط کیا ہے؟ مؤمنن، وہ مومنن، وہ صاحب ایمان ہو، اللہ اس کی بھی مغفرت کرتے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر مومنین اور مومنات کے لیے دعا کی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہوتے ہیں نا، ان کے لیے مغفرت کی دعا جاری رہنی چاہیے، کرتے رہنی چاہیے، اور اسی میں حسن ہے کیا کہ آپ اپنے آپ کو جب رب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور پھر مغفرت کی دعا جب دوسروں کے لیے مانگتے ہیں تو آپ کو اپنے لیے بھی اللہ کی رحمت کا آپ مستحق بنا لیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ حضرت سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن فرماتے ہیں ساری رات آپ عبادت کرتی تو دعا مانگتی امت محمدیہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کی تو فرمایا بیٹا پہلے دوسروں کے لیے مانگتے ہیں پھر اپنے لیے مانگتے ہیں۔ اللہ تو اکبر، بڑے لوگوں کی شان بڑی ہوتی ہے، کیا کہنا ہے، ہمیشہ وہ کرتے ہی ماشاءاللہ، کرتے ہی یہی ہیں کہ اپنی ذات کو پیچھے رکھتے ہیں، دوسروں کو آگے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ
خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا کیا خوبصورت جملہ ہے وہ، پروردگار دنیا میں جہاں کہیں درد و علم ہے وہ معین الدین کے سینے میں ڈالتا، مخلوق کو اس درد و علم سے نجات دے۔ اللہ تو بڑے لوگوں کے تو بڑے مقام ہوتے ہیں، تو پھر جلیل القدر نبی اور رسول ہیں حضرت ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب قبلہ سے ڈاکٹر صاحب کی طرف ہم آئے، اور گفتگو کا سلسلہ بھی بڑے نظم اور ربط کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہاں کلام شامل کریں گے، اور حسن اتفاق دیکھیے جس کلام کی فرمائش نشائی صاحب سے کرنے والا ہوں، اور خواجہ اجمیر کا حضرت سلطان المشائخ کا ذکر آیا، عطائے رسول فی الہند سیدنا غریب نواز کا ذکر آیا، اور یہ جو کلام ہے یہ دہلی سے غریب نواز کی دہلیز تک پہنچتے پہنچتے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب یہ نے لکھا، ان کو عطا ہوا ہے۔ تو وہ کلام کون سا ہے نشائی صاحب سے سنتے ہیں، اپنے قلب و روح کے لیے تسکین حاصل کیجیے۔ جی سبحان اللہ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے شروع ہوا، کیا خواجہ میر خسرو بسم اللہ تعالیٰ، اور حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں مکمل ہوا۔ تم بات کرو نہ ملاقات کرو، بس ایک نظر ہی میں دل گھات کرو، جو راہ تیرے دیش کو نہ جاویں ویران، جس رخ بھی گزر جاؤ باغات کرو، جس رخ بھی گزر جاؤ باغات کرو، اور دنیا تیرے مانگت کی بیکارن ہے مہاراج، جس کو بھی تکو تم تو سوغات کرو، جس کو بھی تکو تم تو سوغات کرو، اور حاصل کلام شعر ہے کہ رتیاں میں کھلے رکھتی ہوں اکھیاں کے دریچے، رتیاں میں کھلے رکھتی ہوں اکھیاں کے دریچے، کب رات کے جرنوں سے ایک جھات کرو، کب رات کے جرنوں سے ایک جھات کرو، اور کتنے گی لگے پھرتے گئے ساجن تیرے مانگت، جس پہ بھی جیا آئے نواجات کرو، جس پہ بھی جیا آئے نواجات کرو، اور تلوار کی حاجت ہو بلا تم کو تو کیوں کہ
کنکھیوں سے جگمات کرو تم بات کرو نہ ملاقات کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوب پیش کیا ہے جناب محمد افضل نوشائی صاحب نے. اللہ انہیں بہترین اجر سے نوازے. ایک مختصر وقفہ ہے خزینہ رحمت پہ. ہے مومنوں کے دل کا